الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن پاک کی جلائے جانے کی خبر سن کر، جو کہ سویڈن کے اندر قرآن پاک کو جلایا گیا ہے اور ان کی گورنمنٹ کے انڈر یہ کام کیا گیا ہے، تو اس وقت میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ ایسا کیوں بار بار ہو رہا ہے اور ہونے کی وجہ کیا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کچھ سوالات پوچھے جائیں، ہم اپنے آپ کو یہ چیک کریں کہ ہمارے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، قرآن کی محبت اور اللہ رب العزت کی محبت سچی ہے یا صرف ہم ظاہری طور پر اظہار کر رہے ہیں۔ تو ہم آج اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس مجلس کے اندر گپیں شکیں ہانکی جا رہی ہیں یا باتیں ہو رہی ہیں، اور اچانک سے کوئی ایک نوجوان اٹھتا ہے اور اٹھ کر کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سناتا ہے یا کوئی قرآن کی کوئی آیت سناتا ہے یا کوئی اچھی بات بتاتا ہے، تو آپ کے اندر برداشت کا لیول کیا ہوگا؟ اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اچھے خاصے نوجوان لڑکی ہوں یا لڑکیاں ہوں، آگے سے لڑکی ہوں گے تو کہیں گے آپ بڑے مولوی صاحب آگے ہیں، کیا ہے انجوائے کرنے دو یار، کیا تم حدیثیں لے کر بیٹھ گئے ہو۔ اور اگر کوئی لڑکی ہوگی تو وہ بھی کہیں گی کیا ہے تم عالمہ فاضلہ، آ کر دماغ مت خراب کرو۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، کسی نے حدیث بیان کی ہے، اور آگے سے یہ والا جواب دینے والے خود اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھ لیں کہ ان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق بات کرنے کی کیپیسٹی موجود نہیں ہے، یعنی کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے، قرآن پاک کا ذکر آئے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے اور ہمارا دل خوشی سے بھر جائے، تو سمجھ لیں کہ آپ کے دل کے اندر ایمان ہے اور آپ اس چیز کو پسند کر رہے ہیں، آپ کو اللہ سے محبت ہے۔ لیکن اگر آپ یہ چیزیں سن کر ناگواری کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی محبت ظاہری ہے، مصنوعی ہے، آرٹیفیشل ہے، آپ پریکٹیکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتے۔ دوسری سائڈ پہ آ جائیں، اگر نوجوان طبقے کو لے لیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ایک مکمل چہرہ تھا، ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا اور خوبصورت تھا، اللہ نے ان سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت بنایا ہی نہیں ہے۔ اگر بس داڑھی جو ہے وہ بس صورتی کی علامت ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی نہیں رکھتے۔ اب اگر کسی نوجوان کو یہ بات کہی جائے کہ داڑھی رکھیں تو کہتے ہیں ہم نے تو معاشرے کے ساتھ چلنا ہے، زمانے کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے تو دور کے ساتھ چلنا ہے، ہم لوگوں سے پیچھے رہ جائیں۔ تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پیچھے رہ گئے تھے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انہیں پسند نہیں ہے جو وہ ان کو اپنانا نہیں چاہ رہے؟ اگر آپ کے دل میں داڑھی سے محبت نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے محبت نہیں ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے سے محبت نہیں ہے، تو پھر آپ خود سمجھ لیں کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں پسند نہیں ہیں، آپ کی محبت مصنوعی ہے، آرٹیفیشل ہے، آپ کی محبت جو ہے وہ ریئل نہیں ہے۔ اور اگر آپ کا دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو اپنانے کو کر رہا ہے، آپ کے دل کے اندر یہ ہے کہ میں داڑھی رکھوں، میرا چہرہ میرے نبی جیسا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فالو کرتا ہوا نظر آئے، اور ساری چیزیں جو ہے اگر کوئی مجھے دیکھے تو وہ مجھے دیکھ کے مسلمان کہے، اس طرح کا نظر آئے، یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں آنا چاہتے ہیں۔ اور تیسری بات لڑکیوں کے لیے یہ ہے کہ لڑکیوں کو اگر پردے کی بات کی جائے اور وہ آگے سے کہتی ہیں نہیں یہ دور جدید آ گیا ہے، اس جدید دور میں کیا ضرورت ہے، پردہ آنکھوں کا ہوتا ہے، یہ ایک بڑا گھسا پٹا اور پرانا سے فکرہ بولتی ہیں، پردہ آنکھوں کا ہوتا ہے، حیا آنکھوں میں ہونی چاہیے۔ تو پیاری بہنا، اگر ایک تو بات یہ ہے کہ جو عبایا پہننے والی لڑکیاں ہیں وہ سب کی سب غلط نہیں ہوتی۔ اگر آپ راہ راست پر جا رہے ہیں، آپ عبایا پہنتے ہیں، پردہ کرتے ہیں، تو یاد رکھیں شیطان آپ کی طرف آئے گا اور آپ کو ورگلانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ شیطان جیسے چور نے اس گھر میں ڈاکہ ڈالنا ہے جہاں مال موجود ہے، تو اسی طرح جو عبایا پہننے والی لڑکیاں ہیں ان کو شیطان ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پردے میں ہے اور وہ اس کی شیطان کے خلاف اللہ رب العزت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کو مان کر چل رہی ہیں۔ اور جہاں تک وہ لڑکیاں جن کا پردہ ہے ہی نہیں، کرتی ہی نہیں ہیں، گلے میں دوپٹے پہن کے جا رہی ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑی پارسا سمجھتی ہیں، میں برا نہیں کہتی، لیکن جو ایک اسلام کا رول ہے وہ توڑ کر وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ ہم با حیا ہیں، تو وہ غلط سوچ رہی ہیں۔ شیطان کو ضرورت ہی نہیں ہے ان کو ورگلانے کی، وہ پہلے سے آلریڈی اس کا کام کر رہی ہیں، چہرہ ننگا کر کے پھر رہی ہیں، فیشن کر کے جب وہ یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں، تو شیطان کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے ان پر حملہ کرنے کی، کیونکہ وہ شیطان کا کام آلریڈی کر رہی ہیں، وہ شیطان کی اطاعت کر رہی ہیں، شیطان کو ان کو کچھ کہنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ کو
کسی کا پردے کی بات کرنا برا لگتا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ مطہرہ جیسی پاکیزہ ہستی کو فالو کرنا اچھا نہیں لگتا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے، آپ کی محبت مصنوعی ہے، اصل نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ آئے روز قرآن پاک کی بے حرمتی آئے روز ہونے کو ملتی ہے، یا قرآن پاک کی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو افعال ہیں وہ مصنوعی ہو چکے ہیں۔ ہم عاشق محبت، عاشق رسول تو بنے پھرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہم محبت کا اظہار جو ہے نہیں کرتے۔ صرف لفظی طور پر ہم کہتے ہیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، جبکہ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہاں پہ کہیں سے بھی محبت نظر نہیں آتی۔ ہماری شادیاں اٹھا کر دیکھ لیں، ہماری فوتیاں اٹھا کر دیکھ لیں، ہماری خوشیوں غموں میں کہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنائی نہیں جا رہی۔ شادیوں میں مہندیاں، ڈانس اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے۔ پچھلے دنوں میں ایک لڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی تو وہ کہتی ہے کہ آپ شادی میں مہندی کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں مسلمان گھرانے سے ہوں، مسلمان گھر، تو وہ کہتی ہے ہم بھی تو مسلمان ہیں نا۔ تو میں نے کہا پھر آپ اپنا جائزہ لیں کہ آپ کا مسلمان ہونا کہاں سے بنتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ مہندیاں کر رہے ہیں یا اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں یا رسومات کر رہے ہیں جیسے جوتا چھپانا اور اس طرح کی، مجھے تو اس طرح کی رسومات کا نہیں پتہ، لیکن اگر آپ اس طرح کی رسومات میں شامل ہیں اور کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ خوشی کے موقع پر بھی دین کو لے کر آئے، آپ خوش تو ہونے دیں۔ تو دین کہیں بھی آپ کو خوشی سے نہیں روکتا اور اس کے اظہار سے منع نہیں کرتا، آپ خوشی کا اظہار کریں، خوش ہوں۔ اس کے لیے حدود دی گئی ہیں، لیمٹس دی گئی ہیں۔ آپ دین کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک سائڈ پہ ہو کر بیٹھ جائیں، رہبانیت اختیار کر لیں، کسی جنگل میں چلے جائیں عبادت کرتے نہیں، بلکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو زندگی کے ہر گوشے میں آپ کو گائیڈ کرتا ہے۔ شادی کیسے کرنی ہے، بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے، صبح سے لے کر شام تک دن کیسے گزارنا ہے، مہمانوں کی مہمان نوازی سکھائی گئی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق سکھایا گیا ہے، بدگمانی سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، چغلی سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، غیبت سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسلام ایک کمپلیٹ ریلیجن ہے، اس میں کوئی کمی ہے ہی نہیں ہے کہ اگر آپ کو خوشیاں منانے کے لیے اسلام کو چھوڑ کے چلنا پڑتا ہے تو یاد رکھیں وہ خوشی کبھی بھی کامیابی کی طرف نہیں جاتی۔ اور اگر فوتیوں وغیرہ کا تعلق ہے تو اس میں بھی کچھ ایسی رسومات ڈال دی گئی ہیں جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے گھر سے کھانا کھانے کو حرام قرار دیا ہے، حرام۔ اور صرف وہ لوگ جو مجبور ہیں، جن کو مجبوری ہے، جو مہمان ہیں بہت دور سے ہیں، ان کے پاس کوئی متبادل راستہ نہیں، وہ کھا سکتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں اب فوتیوں کے اوپر یہ سوچے بغیر کہ لوگ کوئی فوت ہوا ہے اور تکلیف میں ہے، ہر ایک کو کھانے کی پڑی ہوئی ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کی بیٹی کی شادی کسی خاندان کے اندر ہوئی ہے، اس خاندان میں فوت کی ہوتی ہے تو اس لڑکی کے والدین کو کھانا دینا ضروری ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جو بھی صاحب حیثیت ہے وہ کرے، وہ کھانا دے۔ اور دیکھیں آپ، ہمارا یہاں پہ بھی دین مکمل نہیں ہے۔ اس کے بعد جہاں تک گرلز کی بات آتی ہے، ہر کوئی ٹک ٹاک پہ اس طرح ناچتا پھر رہا ہے جیسے حیا ہی ختم ہو گیا ہے۔ اور یہ ایک بات میں کہتی چلوں، شاید آپ کو بری لگ جائے لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ایک طائفہ ہوا کرتی تھی جو پرانے دور میں طائفہ کہا جاتا تھا، جو بازاری عورتیں ہوا کرتی تھی جن کو آج ایکٹر اور ایکٹریس کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ایک خاص طبقہ ہوتا تھا اور ایک خاص لیمٹ تک رہتے تھے، یہ لوگ باہر نہیں نکلتے تھے اور ان کی خاص حدود ہوا کرتی تھی، یہ لوگ بھی رولز کو فالو کرتے تھے۔ لیکن آج جو لڑکیاں ٹک ٹاک پہ ناچ رہی ہیں نا، وہ وہی کام کر رہی ہیں، ان کو اچھا لگے یا برا لگے۔ اگر کوئی عورت ناچ گا کر اور اپنے آپ کو سجا سنوار کر مردوں کو اپنی طرف لبھانے کی کوشش کر رہی ہیں تو یاد رکھیں وہ طائفوں والا کام ہی کر رہی ہیں اور وہ طائفے ہی بنتی ہیں۔ اب یہ آپ کے اسٹیٹس میں ہے کہ آپ نے خود کو چھپا کر ہیرا بننا ہے، سونا بننا ہے، چاندی بننا ہے، یا خود کو کوڑے کا ایک ڈھیر بنانا ہے، یا ایک طائفہ کی لائن میں کھڑا ہونا ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے کہنے سے یا میرے الفاظ آپ کو شاید برے لگ جائیں، لیکن اگر آپ حقیقت کی نظر سے اس بات کو تسلیم کریں تو آپ کو اپنی مرضی ہے کہ آپ کون سے میدان میں کھڑی ہوئی ہیں، حیا کے یا دوسرے میں۔ میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اگر پوچھ لیا کہ تمہارے دور کے اندر میرے لیے میری ذات پر انگلی اٹھائی گئی، قرآن کو جلایا گیا تو تم نے کیا کیا، تو میں ڈر جاتی ہوں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں گی۔ جبکہ میں ایک لڑکی ہوں، سوشل میڈیا میرے ہاتھ میں تھا تو میں نے اپنا حق جس حد تک ادا کر سکتی تھی میں نے کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لڑکیاں جہاد میں تو جاتی نہیں، لڑکے ہی جاتے ہیں۔ لڑکے اس بات کو سوچیں کہ جن کے دور میں یہ ہو رہا ہے، کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے لیے یہ سب کچھ کیا گیا،
آپ نے کیا کیا؟ تو بتائیں کیا جواب دیں گے؟ آئے روز یہ جو بے حرمتیاں ہوتی ہیں نا، یہ ہماری اپنی وجہ سے ہو رہی ہیں. ہم جب باعمل نظر نہیں نہ آتے تو پھر کافر قوموں کو موقع مل جاتا ہے اس طرح کی حرکتیں کرنے کا. اگر آج ہمارے نوجوان غیرت مند ہو جائیں، راتوں کو لڑکیوں کو موبائلز پر دیکھنے کی بجائے، ٹک ٹاک دیکھنے کی بجائے اگر اپنے اندر غیرت اور حیا پیدا کر لیں، اپنی نظر کی حفاظت کریں. یاد رکھیں غلطی انسان سے ممکن ہے، غلطی ہو سکتی ہے. اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے، آج ہی لوٹ آئیں. اور لوٹنے کے بعد پوری قوم کو ایک لیول پر کھڑا ہونا چاہیے، ایک سٹیج پہ کھڑے ہو کر ایک قرارداد منظور کرنی چاہیے جس میں یہ اعلان کیا جائے. محبت کا اعلان مت کریں کیونکہ اب محبت کا ٹائم نہیں رہا. سختی کے ساتھ یہ بات کی جائے کہ اگر اب کسی قوم نے ہمارے نبی کی طرف انگلی اٹھائی، ہمارے قرآن کی طرف انگلی اٹھائی، ہمارے اللہ کی طرف انگلی اٹھائی تو ہم ان کو نوچ دیں گے، ہم ان کے ٹکڑے کر دیں گے. اس طرح کی آواز اٹھائیں. اگر نوجوان لڑکے یہ کام نہیں کر سکتے، جو کسی لڑکی کا ڈانس تو وائرل کر سکتے ہیں. حضرت عائشہ کے نام پہ نام ہے، نام لیتے ہوئے بھی مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میرے نبی کی بیوی کے نام پہ نام رکھنے والی، ناچنے والی لڑکی کو 2 کروڑ جو ہے ہمیں ایسے نہیں مل گیا. ویوز ملے ہیں تو ملا ہے نا. یہی نوجوان نسل اگر اٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی تو پھر کیا فائدہ؟ آپ اٹھ کر کہیں کہ ہم ایک ہیں اور ہم ٹانگیں توڑ دیں گے، منہ توڑ دیں گے اس کا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، قرآن کے لیے کچھ بولا. یہ سارے نوجوان اتحاد میں آئیں تو پتہ چلے نا کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے کے قابل ہو جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں تو میں ایک عالم دین کا فتویٰ دیکھ رہی تھی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو آپ پر فرض ہے کہ آپ وہاں سے دین کی تبلیغ کریں. اگر آپ کے پاس موبائل ہے جس پہ آپ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس پی سی ہے، اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے اور آپ اس پہ انٹرنیٹ کا کوئی کام کر رہے ہیں تو لازمی شرط ہے کہ آپ قرآن کی یا اسلام کی تبلیغ کریں، ورنہ آپ کو اجازت نہیں ہے ان چیزوں کو یوز کرنے کی. اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کرتے ہیں. اگر نوجوان مرد کچھ نہیں کر سکتے تو بول دیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. مسلمان اور اسلام کی بیٹیاں بھی زندہ ہیں. اگر آپ کی غیرت مر گئی ہے نا اور آپ نے چوڑیاں پہننی ہے، چوڑیاں پہن لیں بلکہ، تو پھر کہہ دیں ہم جو لڑکیاں ہیں نا ابھی زندہ ہیں، اسلام کی بیٹیاں ابھی زندہ ہیں. اگر آپ کچھ نہیں نہ کر سکتے ہمیں بول دیں، ہم کر دیں گے اسلام کے لیے. آپ کی غیرت نہیں نہ باقی رہی تو ابھی ہم میں ہے. ہم اللہ کی راستے میں جان بھی دے سکتے ہیں، مال بھی دے سکتے ہیں، اولاد بھی دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جو دینا پڑا دیں گے. بس یہ اعلان کر دیں نوجوان نسل کے وہ کچھ نہیں کر سکتی تو پھر آپ لڑکیوں سے کہہ دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.